السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، افسوس کے ساتھ چند باتیں میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس وبا کے اندر پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی ہم فرقہ واریت کی نظر سے ساری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں تو پوری انسانیت کو مل کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، شیعہ، اہل حدیث، حنبلی، مالکی، حنفی، سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر مشورہ کریں کہ اس وبا سے کس طریقے سے بچا جائے، اس کا حل کیا ہے۔ لیکن ہر فرقہ اپنی دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرا رب کائنات اوپر دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے بنے ہوئے بندے، جن کو میں نے سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، جن کو میں نے اپنی جنت کا درباری بنایا ہوا ہے، یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ امت، خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جس کام کی وجہ سے امتیاز کا تمغہ پہنایا گیا ہے، یہ سارے کے سارے کر کیا رہے ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس امت کے اندر پیدا ہونے والے کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے، بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حوض کوثر میں کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے پیش ہوں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو فالو کریں گے۔ تو آج ہم جس مقام پر ہیں، ہمیں یہاں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، ذہانت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ سے سوال کریں گے تو یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو عقل تھا ہی نہیں، میں تو بیوقوف تھا، آپ نے مجھے ذہانت نہیں دی، میں کیا کرتا۔ اس لیے اللہ نے ہر ایک انسان کو عقل سلیم دیا، اس لیے ہر انسان اپنی علم اور اپنی عقل کی وجہ سے دوسرے کو مات دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہمارے میڈیا ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو ایک دوسرے کی باتوں کو آپس میں ٹکراتا ہے اور عوام الناس کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ضعیف جو لوگ ہیں بیچارے، وہ پریشان ہیں کہ کس کی بات کو مانا جائے، ہم کس طرف جائیں۔ یعنی آپس میں ایسے الجھایا ہوا ہے کہ یہ 10-12 دن سے زیادہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، کسی کا دھیان، کسی کا فکر یعنی ان کے بھوک کی طرف نہیں جاتا، اتنا شوشہ ہو چکا ہے۔ یعنی اگر عوام الناس کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خصوصاً تبلیغ والوں کو، اگر اتفاق سے کہیں کسی علاقے کے اندر کسی پولیس کو مار پڑتا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنا بندوبست کیا جاتا ہے کہ پولیس کو کیوں مارا گیا، حالانکہ پولیس کے بدن میں صرف ایک وردی دی گئی ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے۔ بہت سارے ایسے پولیس والوں کو ہم نے دیکھا ہے
ڈیوٹی میں پھر جب ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بھی حالت ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر انہی کے محکمہ والے ان کو پوچھتے نہیں ہیں، چاہے وابڈا ہو، نادرا ہو، ڈی سی ہو، بلدیہ ہو، ایئر فورس ہو، فوج ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، اللہ کے فضل سے تبلیغ میں چلتے ہوئے ان سب سے ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد وہ جو اپنی کارگزاریاں انہوں نے ہمیں سنائی ہیں کہ جناب میں اتنے سال 15 سال سے ایئر فورس میں رہا، میرے دبدبہ شان تھا، لیکن آج میرے آج کے نیچے والا جو ہے نا میرا وہ پینشن کو پاس نہیں کراتا۔ ریٹائر ہونے کے بعد میں دوستو یہ تو دنیا کے اعتبار ہے، اگر دنیا سے ریٹائر ہو گئے، قبر کے اندر پہنچ گئے، پھر اللہ نے جب آپ کی کارگزاری سنی کہ بتاؤ جی 20 سال 25 سال میں نے تمہیں ایک عہدے پہ رکھا، تم نے میرے نبی کی امت کے لیے، میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ تمہیں میں نے کرنل کا پوسٹ دیا، جرنل کا دیا، انسپکٹر کا دیا، حوالدار کا دیا، ایک عام پولیس والا تمہیں بنایا، کمشنر بنایا، ایس پی ایس ایس پی تمہیں بنایا، جناب تمہیں ناظم بنایا، ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا، وزیر بنایا، صدر بنایا، وزیر اعظم بنایا۔ کارگزاری سنا دو جی ان میں تو نے کیا 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 امت کے لیے، عوام الناس کے لیے، میں نے تمہیں یہ جو رتبہ دیا، یہ عزت میں نے تمہیں دنیا کے اعتبار سے بخشا، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستو، یہ دن آنے والا ہے، اللہ جل شان ہر ایک کو کھڑا کر کے پوچھے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، سانس ہے تو چانس ہے، بدل دو اپنی زندگیوں کو۔ اس جھوٹی زندگی میں جہاں 50-60 سال رہنا ہے، اس جھوٹی زندگی کے لیے آنے والی ہمیشہ مقدس جو زندگی اللہ نے بنائی ہے، اس زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو اس کو۔ ہر انسان چاہے عہدے میں ہو، چاہے غیر عہدے میں ہو، چاہے چپراسی ہو، چاہے منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، رات کو سونے سے پہلے اس کو سوچو کہ میرے آپ کے نبی نے ہمیں کیا تربیت دی ہے۔ انس میرا سب سے پیارا سنت اپنے دل کو صاف پاک رکھنا، کسی کے لیے بھی کینہ بغض نہ رکھنا، یہ میری سب سے پیاری سنت ہے۔ اور اس سنت کا دلائل میرے دوستوں بزرگوں ایک دو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت ہے۔ یہودی کے جنازے کو دیکھ کے رونا، عبداللہ بن ابی کے جنازے کو پڑھانا، طائف کے میدان میں سب کچھ برداشت کرنا، مکے کی گلیوں کے اندر آپ کو مارا جا رہا ہے، کچرا سامنے پھینکا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مٹی پھینکا جا رہا ہے، آپ کے جسم مبارک پر اوجڑی رکھا جا رہا ہے، پھر بھی آپ سب کو برداشت کر رہے ہیں کہ اے میری بیٹی تو غم نہ کر، تیرا ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے۔ سوچو صحیح، آج یہ جو تبلیغ والوں کو ستایا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے تبلیغ تو مکے میں آیا تھا نا، صحابہ کے اوپر مکے میں محنت ہوئی، مدینے میں محنت ہوئی، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ اور مدینے سے باہر نہ نکلتے، وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ دین عبادات کرتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے، تو کیا آج پورے بر اعظم میں، پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں گونجتی؟ ارے اللہ کے بندو، صحابہ کی قربانیوں کو کیوں بیکار کر رہے ہو؟ ان کی اولادوں کی قربانیوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ تبلیغ والوں کے خلاف جنگ نہیں میرے دوستو، آپ لوگوں کا جنگ میرے رب کائنات کے ساتھ۔ جب بھی تبلیغ کے مقابلے میں، انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بھی آیا ہے، بڑے بڑے نامور بادشاہ آئے، اللہ نے سب کو نیست نابود کیا۔ نمرود نے کہا کہ میں ہی میں ہوں، اللہ نے اپنے ایک ادنا سا مخلوق مچھر کو بھیج کے اسے ختم فرمایا۔ فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ پانی کے اندر سے گھر کو تباہ کر دیا۔ شداد اتنے بڑے، جنت دنیا کے اندر بنائی،
نہریں بنائی، دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کو اس کے اندر کیا، تو اللہ جل شان نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے دیکھنے تک منع فرمایا۔ تو یہ سارے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج ہمیں کیوں اس کا فکر نہیں رہتا؟ ہم اپنے پچھلے جو ہمارے بڑوں کے ساتھ مقابلے میں آئے ان دشمنوں کو ہم دیکھ تو لیں، ان کے ساتھ کیا کیا اللہ پاک نے، کیا کیا؟ اللہ کے لیے وقت ہے، ڈرو اللہ سے، خوف پاؤ اللہ سے، بند کر دو ان ساری چیزوں کو۔ دیکھو جس چیز کو ختم کرنی ہے اس کا تذکرہ بند کر دو، جس چیز کو عروج میں لانا ہے اس کا تذکرہ عام کر دو۔ اب اس وائرس کا اتنا تذکرہ ہو چکا ہے، اتنا تذکرہ ہو چکا ہے کہ سارے ڈرے سہمے ہوئے کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میرے دوستوں مر جائیں گے نا، پوری قوم مر جائے گی، پوری انسانیت مر جائے گی۔ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، قیامت کو آنا ہے۔ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی میرے دوستو؟ مرنے کے بعد ہی تو آئے گا۔ تو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم تو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو بڑھا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ موت تو آئے گی، کرونا میں آئے بغیر کرونا کے آئے، کرونا میں آئے بغیر کرونا، اسے اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ کیوں اسے اتنا اچھالا جا رہا ہے کہ بچے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے بچے بوڑھے سارے کے سارے، ہائے کرونا، یعنی نزلہ زکام کھانسی بخار، یہ تو ایک عام بیماری جس کو ہم نے ایشو بنایا، اور اس کا ہم نے یعنی اسی کو ہم نے بنایا ہوا ہے، جس کو زکام ہو نزلہ ہو ہر موبائل میں فون جیسی گھنٹی بجے گا بس یہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ نزلہ زکام بخار ہو فوراً 1166 پہ اطلاع کریں، 1166 پہ فوراً اطلاع کریں۔ کیوں لوگوں کو ڈرایا ہوا؟ کیا مرنا نہیں ہے کہ کورونا سے؟ کیونکہ یہ اللہ جل شاہ نے 1440 سال پہلے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے ہماری موت کا وارنٹ ایشو کر دیا، تمہیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرو گے، مرو گے، ہر حال میں مرو گے، مرنے سے پہلے مجھے راضی کر کے میرے پاس آ جاؤ، مرنے سے پہلے مجھے راضی کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے، کرونا جیسا ملک الموت بن کے سب کے پیچھے پڑا ہوا۔ ارے اسرائیل علیہ السلام الگ سے آئیں گے، کرونا ختم ہونے کے بعد بھی آئے گا۔ کرونا کل کو ختم ہو جائے گا، اسرائیل علیہ السلام دوسرے دن آ کے روزانہ 2.5 لاکھ انسان مرتے ہیں، 3 لاکھ پیدا ہو رہے ہیں، 2.5 لاکھ مر رہے ہیں۔ ارے اللہ پاک مرنا بند کر دے، زمین میں جگہ نہ ہوگا۔ کیوں سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہا؟ اچھوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سب کو گھروں میں قید کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اور سب سے NIC نمبر لیا گیا ہے، موبائل نمبر لیا گیا ہوا ہے، سارے گھروں میں بیچارہ انتظار کر ابھی جی پیسہ آئے گا، اب ہمارے پاس آئے۔ اگر بیچارہ کوئی اپنی طرف سے دے رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، کیمرہ ہاتھ میں ہے جناب، موبائل ہاتھ میں ہے جناب، ایک کٹا دیا جا رہا ہے، اس کی تصویر نکالی جا رہی ہے اور اس کو میڈیا میں شوشہ کر رہی ہے، فلاں نے 2 کٹے دیے، اس نے یہ کٹا دیا۔ ارے نام نمود کے لیے ساری کی جا رہی ہے، اللہ کیا کیا۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے کا 100 ایسے گھرانے تھے جو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے قرچے سے پلتے تھے، لیکن اس کی زندگی میں کسی کو پتہ نہ چلا یہ روٹی کہاں سے آ رہا ہے، یہ کھانا پینا کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے وفات کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، جب دوسرے دن اس کے موت کے بعد جب کھانا نہ پہنچا، پھر پتہ چلا کہ جناب یہ کھانا ہمیں یہاں سے مل رہا ہے۔ غسل دینے والے نے جب اس کے پیٹ و کمر پوجے کا بوریوں کا نشان پڑا ہوا تھا، تب احساس ہوا جناب ہمیں کھلانے والا جو ہے یہ تھا۔ آج تو ایک ایک صابن کے لیے جناب میڈیا میں شوشہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی۔ اللہ کے لیے بس کرو، توبہ کرو، آئندہ کے لیے توبہ کرو، ابھی سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ ہم جیسی ہمارے زبان سے اجتماعی طور پر استغفار نکلے گا، اللہ جل شانہ ویسے اس وبا کو ختم فرمائیں گے۔ اگر نہیں کیا توبہ استغفار، جیسے ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں دینداروں کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف، سب سے مقدس کام جو ہے دعوت اللہ ہے، جس کو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، اس کے اگر ہم خلاف اپنی مفاد کے لیے، اپنی بغض کینہ کے لیے کریں گے میرے دوستو، وہ وقت دور نہیں کہ اللہ جل شانہ اس وبا سے بھی زیادہ بدترین وبا بھیجیں گے۔ فرعون بار بار استغفار کرتا تھا، موسیٰ ختم کر دو اس کو، دعا کریں اللہ پاک سے، انشاءاللہ ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ نے موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وبا ختم کر دی۔ پھر دوسرے دن کہا جی یہ میری وجہ سے ہوا، اللہ نے مینڈک بھیجے، خون بھیجا، جوئیں بھیجے، پتہ نہیں 12 عذابات بھیجے، لیکن وہ باز جب نہیں آیا تو اللہ نے کیا کیا، سب کو اکٹھا کر کے سمندر میں گر کیا۔ اب وہی اب ہمارا نمبر ہے،
اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو اللہ جل شانہ سب کو اکٹھا کر کے ایسے وبا میں مبتلا کر دیں گے، اس میں سارے کے سارے جو ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے میں اور آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔